السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تو دعاؤں سے سٹارٹ کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدری رب اشرح لي صدري ويسر لي امری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي. رب زدني علما، ربي زدني علما. رب زدني علما، ربي زدني علما. رب زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديا، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے تھے سورہ الگ کے بارے میں۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ الگ سٹارٹ اس طرح سے کی تھی کہ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی جو صحیح بخاری میں ہے، جو پہلی وحی کے بارے میں تھی، کہ پہلی وحی کیسے نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اور پھر ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور ان پہ کس طرح سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی۔ تو ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی تھیں، اس میں اللہ نے علم کے اوپر کتنا ایمفیسائز کیا ہے، کتنی امپورٹنس دی ہے علم لینے کے پر۔ اللہ نے نبوت اور قرآن کی جو وحی تھی وہ شروع ہی کی اقرا کہہ کر۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھو، اور اللہ نے اس چیز کو کسی چیز پہ لمٹ نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا صرف قرآن پڑھو، اللہ نے کہا ہر چیز پڑھو، کیونکہ ہر چیز بنائی ہوئی ہے اللہ کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے بنایا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے جو ہم سائنس پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہم جو میتھ پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو اللہ نے کسی چیز پہ لمٹ نہیں لگائی۔ لیکن جب پڑھو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رب نے بنایا ہوا ہے، یہ میری کوئی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ میرے رب نے بنائی ہوئی ہے۔ تو جب بھی آپ پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو،
اور وہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے دور نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا ہمارا نارم ویسا یہ ہے، نارمل یہ ہو گیا ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ دور ہوتا ہے اللہ سے، لیکن الٹا ہونا چاہیے۔ جتنا میں پڑھتا ہوں سائنس کو بھی، مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ اور سب سے بڑی بنائی ہوئی چیز اللہ کی کیا ہے؟ وہ انسان خود ہے، انسان خود ہے۔ تو اللہ دوسری آیت میں بولتا ہے خلق الانسان من علق، کہ میں نے انسان کو بنایا ہے علق سے۔ اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی، تو میں وہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا، لیکن سب سے بہترین بنائی ہوئی چیز، ہر چیز ایک جگہ پر ہے، انسان کی جو خلقت ہے وہ ایک جگہ پر ہے۔ تو انسان کو جو اللہ نے بنایا وہ سب سے ایک عظیم کریشن ہے، اور اللہ اس کی جو پہلی آیتیں نازل کر رہا ہے اسی میں اللہ اس پر امپورٹنس بتا رہا ہے کہ یہ جو چیز بنی ہوئی ہے انسان، ویسی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ پھر سے یاد دلاتے اقرا و ربک الاکرم، کہ پڑھو اور تمہارا رب اکرم ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے پاس ساری عزت ہے، سارے رتبے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو عزت بھی دیتا ہے اور کسی کو رتبہ بھی دیتا ہے، درجے بھی دیتا ہے۔ تو اکرم کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہی ہے۔ تو جب آپ پڑھو، ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی پڑھائی ہے وہ پوری زندگی رکنی نہیں چاہیے، کسی نہ کسی اسکیل پر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو۔ اور دوسری چیز ہے وہ جو پڑھے ہوئے اس کے بعد جانو کہ اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کو وہ عزت دو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کو وہ ساری عزت دو تو آپ کو عزت ملے گی، کیونکہ اللہ ہی ہے جو عزت دینے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ اللہ نے علم دیا ہے قلم کے ذریعے۔ تو قلم جو ہے، جو پینسل ہے یا پین ہے، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اور یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز تھی جس کی وجہ سے انسان آج آگے بڑھ چکا ہوا ہے۔ اور آپ یہ سوچو کہ اللہ نے اقرا کرنے کے لیے کہا تھا، وہ تو لفظی ہے کہ اللہ نے جیسے بولنا سکھایا تھا، اللہ نے لکھنا بھی سکھایا، یہاں تک صرف لکھنے میں الفاظ بھی اللہ نے سکھائے ہوئے ہیں، لینگویج بھی اللہ کی ایک کریشن ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے اس کے بارے میں سوچو، صرف پینسل دینے سے، اگر میں کسی کو پینسل پکڑا دوں وہ لکھنا تو نہیں شروع کر دے گا، تو جہاں تک کہ لکھنا کیا ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا ہوا ہے، لینگویج بھی اللہ کی کریشن ہے، اگر آپ اسے غور سے اس کے بارے میں سوچو۔ وعلیکم السلام۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں، پھر اس کے بعد علم الانسان ما لم یعلم، یہ آخری آیت تھی جو ہم نے کور کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس پھر 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، پوری سورہ نہیں آئی تھی۔ تو اس پہلی آخری آیت جو نازل ہوئی تھی پہلی وحی میں، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو اس کو نہیں پتا تھا۔ تو انسان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، ہر چیز اللہ کی ہی بتائی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ میں نے ہی سب کچھ بتایا ہے آپ کو، یعنی کہ ہم سب کو، انسان کو۔ تو آج یہاں سے زیادہ کلا ان الانسان لیطغی، آج ہم ادھر سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ جو 6 سے لے کے 19 آیتیں ہیں، یہ اس کا کانٹیکس تھوڑا بدل جاتا ہے۔ یہاں پر بات ایک اسپیسیفک واقعے کی ہو رہی ہے، ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا، اور وہ حدیث میں بھی ہے، تو ہم حدیث کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا جس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ لیکن اس ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کے ہی دور میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی باہر نکل کے پبلک میں کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے وہ گھر کے اندر ہی پڑھتے تھے، رات کو پڑھتے تھے، ابھی وہ سب کے سامنے آ کر کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ حدیث میں ہے، تو ہم حدیث کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو حدیث ہے، اس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کا سب کو پتہ ہے کون ہے؟ ابو جہل کا سب کو پتہ ہے کون ہے؟ انکل تھے، انکل لگتے تھے رشتے میں، لیکن وہ اچھے تھے۔ جی، وہ اسلام کے بدترین بہت بڑے دشمن۔ بدترین دشمن تھے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو ابو جہل ویسے تو رشتے میں ان کے چاچا، یعنی کہ دور کے چاچا تھے، لیکن وہ بدترین دشمن تھے اسلام کے، اور
انہوں نے ابھی اس واقعے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحیح میں سب کے سامنے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے آگے سے جواب دیا ہاں. تو کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں لات اور عزا کی. لات اور عزا وہ اس ٹائم پر بت کے نام تھے، جیسے آج ان لوگوں نے بھگوان کے نام دیے ہوئے نا، ڈفرینٹ نام دیے ہوئے. اس ٹائم پر جو قریش کے بت تھے مین، لات اور عزا ان کا نام تھا. تو کہتا ہے میں لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے دوبارہ دیکھا اس کو یہ کرتے ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے یہ دیکھا، تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کر کچلوں گا اس کو، یا تو میں اس کا منہ مٹی کے اندر ملوں گا. یہ ابو جہل نے کہا تھا کہ دوبارہ میں نے اس کو پبلک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں اس کا منہ مٹی میں ملوں گا یا اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے دبا دوں گا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے کی اس نے، یعنی کہ مائنڈ میں سوچا اس نے کہ میں جاتا ہوں اور ابھی کرتا ہوں. وہ جیسے ہی آگے چلا ویسے اسے 2 قدم پیچھے لے لیے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں آ گئے ہو، گئے کیوں نہیں آگے، جو بول رہے تھے کیا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں نے ایک کھائی دیکھی ہے جس میں آگ تھی، آگ کی کھائی دیکھی کہ ایک ہول تھا ہم دونوں کے بیچ میں، اس میں آگ لگی ہوئی تھی اور اس سے صرف خوف آ رہا تھا، اس سے مجھے دیکھ کے خوف آ رہا تھا، تو اس لیے میں پیچھے آ گیا. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ میرے تک آ جاتا تو اس کو فرشتوں نے چیر پھاڑ دینا تھا. یہ اگر یہ میرے تک پہنچ جاتا تو اس کو فرشتوں نے پکڑ کے اس کو چیر پھاڑ دینا تھا. اور اس وقت پر یہ 6 سے لے کے 19 آیتیں یہ نازل ہوئی تھی. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی اور اینڈ تک یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اور اب جب ہم لوگ سورہ یہ آیتیں سے آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کانٹیکسٹ اسی طرح اس طرح اپلائی بھی ہو رہا ہے. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یعنی کہ صحیح حدیث میں سے ہے. تو وہ شروع کرتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، نہیں بے شک انسان حدیں توڑتا ہے. حدیں توڑتا ہے، جو اللہ نے حدیں بنائی ہوئی ہے، جو اللہ نے قانون بنائے ہوئے، جو اللہ سے وعدہ اس نے کیا ہوا ہے، وہ سب چیزیں انسان توڑتا ہے. یہ ویسے اگر آپ فلو میں بھی دیکھیں تو اپلائی ہوتا ہے. اس سے پچھلی آیت تھی علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے اس کو سب کچھ سکھایا ہے مگر نہیں، انسان پھر بھی جا کے حدیں توڑتا ہے. اللہ کے سکھانے کے باوجود بھی، اللہ کے بتانے کے باوجود بھی وہ جاتا ہے اور حدیں توڑتا ہے. فلو میں بھی ٹھیک ہے لیکن کانٹیکس میں ڈفرنٹ آتا ہے، لیکن وہ آپ کے جانکاری کے لیے. کلا ان الانسان لیطغی، تو انسان حدیں توڑتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے حدیں بنائی ہوئی ہیں. تو اب ابھی ابو جہل کی بات ہو رہی تھی تو ابو جہل کا ہم لوگ ایگزامپل، اس کی مثال بھی لیتے ہیں. ابو جہل کا جو نام تھا اسلام کے آنے سے پہلے، اس کا نام تھا ابو حکم، ابو الحکم نام تھا اس کا، مطلب کہ حکمت کا باپ، فادر آف وزڈم اس کا نام ہوتا تھا. یہ قریش کے اندر اس کا نام ہوتا تھا ابو الحکم ہوتا تھا اس کا نام. قریش کے اندر گنے چنے لوگ ہی تھے جو پڑھے لکھے تھے، جنہوں نے کچھ نہ کچھ یعنی کہ جا کے کہیں سے علم لیا ہوا تھا، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. ان میں سے ایک ابو جہل تھا. وہ ایسا نہیں تھا کہ ان پڑھ تھا باقیوں کی طرح، باقیوں سے زیادہ پڑھا لکھا تھا وہ. لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی اس کا جب سچ کا پتہ چلا، جب اس کو ویسے پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو آرے سچ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، اس کے پاس اتنی اللہ نے اس کو دی ہوئی تھی عقل، لیکن اپنی جہالت میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا، اپنی جہالت میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. اور آج بھی آپ ایسے ہی دیکھو گے، آج کے ٹائم میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ڈگریوں کے بیس پر وہ جاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بات کرنا شروع کرتے ہیں اسلام کی، اس کے بعد جیسے ہی ان کے پاس ایک آڈینس بن جاتی ہے، ایک لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں اسی طرح سے اسلام ہوتا ہے. یہ بھی آج بہت کامن ہے، آج کے ٹائم میں یہ بہت کامن چیز ہے. وہ شروع کرتے ہیں اللہ کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کرتے کہ پھر جاتے ہیں
پھر کہتے ہیں کہ اپنی سوچ اپنی سمجھ بتاتے رہتے ہیں اور وہی آگے بڑھاتے ہیں، اصل اسلام سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ابو جہل نے بھی یہی کیا تھا، لوگ بھی کہتے تھے یہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس عقل زیادہ ہے، اس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہے، ایک طرح سے کہہ لو، تو اس لیے جو سوچ سمجھ کے ہی بول رہا ہوگا، ایکسپرٹ آدمی ہے، یہ بول رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے تو پھر ہم تو اس کی بات مانیں گے ہی۔ تو لوگ تب بھی یہ کرتے تھے، دو یعنی کہ اس ٹائم پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور آج کے ٹائم میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں سے وہ علم لے رہے ہیں، کہ وہ بندہ اللہ سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں، وہ بندہ آپ کو اللہ کے نزدیک لے کے آ رہا ہے کہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ ابو جہل جیسے بہت سارے لوگ بھی ہیں باہر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور استغنا، یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے ہر ضرورت سے آزاد۔ استغنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت سے آزاد سمجھنا اپنے آپ کو، اور انسان اپنے آپ کو ضرورت سے آزاد صرف دو جگہوں پہ ہی سوچتا ہے، جب اس کے پاس بہت مال ہو یا جب اس کے پاس بہت علم ہو، تبھی وہ اپنے آپ کو ضرورت سے آزاد سمجھتا ہے۔ ورنہ علم نہیں ہوتا تو دوسرے کے پاس بھاگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ ہے کیا، یہ کیا چیز ہے، کیا کرنا ہے اس جگہ میں۔ اگر خود علم ہوتا ہے تو پھر کسی کے پاس نہیں جاتا، کہتا مجھے تو پتہ ہے سب کچھ۔ اور مال بھی جب ہوتا ہے، جب نہیں ہوتا تب لوگوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے یا محنت کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ٹپکلی کامن، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ضرورت سے آزاد کرتی ہیں اس کے مائنڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو جو علم ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کے پاس صحیح علم ہو اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا آزاد سمجھو کہ اس سے آپ آزاد سمجھے، تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے، وہ آپ کے لیے اچھا ہی لے کر آتا ہے کہ میں نے یہ علم لیا بھائی، یہ سچا علم ہے، اب میں نے اس سے ہلنا نہیں، تو اس کے اپنے فائدے ہیں۔ لیکن غلط علم انسان لے لے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہے، وہ اس کے دوزخ کا راستہ بن جاتا ہے۔ صحیح علم آپ اور اس پر یعنی کہ فرم ہو جانا آپ کو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے، اور غلط علم پر فرم ہو جانا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ ویسے ہی پیسہ بھی ہے، اور قرآن میں تو اس کا ایگزامپل بھی دیا ہوا ہے کہ فرعون تھا اور قارون تھا، ان کو بہت دولت دی تھی اللہ نے، بہت دولت دی تھی، لیکن وہی پیسہ اور پاور ان کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام تھے، وہ نبی تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ان کو بھی بہت پیسہ دیا، ان کو بھی بہت مال و دولت تھی ان کے پاس بھی، لیکن وہی مال و دولت ان کی جنت کا بھی راستہ بنی، انہوں نے اللہ کی راہ میں لگائے تھے سب کچھ جو بھی ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے؟ اور ان دو آیتوں کو اگر آپ دیکھو تو انسان اپنی حدیں تبھی توڑتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ضرورت سے آزاد سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بھی مجھے ضرورت نہیں، میں اپنا خود ہی پورا کرنے والا ہوں، میرے پاس سب کچھ پورا ہو رہا ہے میرا، اور یہ سب میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ تو ان دو آیتوں اگر آپ کٹھا دیکھیں تو جو حدیں توڑنے کا ریزن ہوتا ہے انسان کا، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں سب کچھ پورا کر رہا ہوں اپنا، میرے پاس مال ہے، میرے پاس علم ہے، میں خود کے لیے کافی ہوں۔ اور یہ ابو جہل کا بھی حال تھا، اس کے پاس پیسہ بھی تھا اور وہ ان کے سب کے بیچ میں ایک علم والا بھی تھا، پڑھا لکھا تھا تھوڑا بہت، میں اپنا کافی ہوں، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں بہتر کیا ہے۔ ان الی ربک الرجع، بے شک اس نے آنا واپس اپنے رب کے پاس ہی ہے، سمجھتا رہے اپنے آپ کو ضرورت سے آزاد، آنا اس نے اپنے رب کے پاس ہی ہے واپس، مرنا تو اس نے ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے جو روکتا ہے؟ ینہا کا مطلب ہوتا ہے روکنا، نہیں مطلب کہ جیسے منع کرنا، ینہا کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ منع کرتا ہے؟ عبدن اذا صلی، جب جب وہ انسان نماز پڑھتا ہے، جب عبد نماز پڑھتا ہے، عبد مطلب کہ میرا غلام نماز پڑھتا ہے، عبدن اذا صلی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ منع کرتا ہے جب میرا عبد نماز پڑھتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حدیث جو میں بات کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس کو منع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر آگے اللہ بولتے ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، اور وہ تقوی کی
حکم دیتا ہے. امرا کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو بولنا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں سوچنا اللہ ہر کا ٹائم. خوف پرہیزگاری. پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کے بارے میں سوچنا، یہ سب اس کے ٹھیک، وہ سبھی آتے ہیں اس کے اندر. ہر کام سے پہلے میں نے اللہ کے بارے میں سوچنا ہے. ہر کام میں نے سوچنا ہے کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ نہیں، اور تبھی میں نے کرنی ہے. وہ تقوی ہے. تو یہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ انسان ہدایت پر ہے اور یہ سب لوگوں کو اچھائی کا بول رہا ہے، اللہ کے بارے میں کہہ رہے کہ اللہ کے بارے، اللہ کا احساس رکھو، اللہ سے خوف رکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے بارے میں سوچو ہر چیز کرنے سے پہلے. اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور کیا تم نہیں دیکھتے، اور تو ویسے ہے نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے جو جھٹلاتا ہے اور پلٹ جاتا ہے. تو دو قسم کے لوگ ادھر بتائے جا رہے ہیں. ایک ہے جو ہدایت پر ہے اور لوگوں کو بولتا ہے کہ اللہ کا احساس رکھو، اللہ کا خوف رکھو. دوسرا اس کو جھٹلاتا ہے اور پلٹ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کی عبادت سے بھی روکتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھو ابھی جی جی اور پوچھیں. جب واپس آئے نمبر 13 ریپیٹ کر سکتے ہیں. ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ جھٹلاتا ہے اور پلٹ جاتا ہے. تولا کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، کذب کا مطلب ہے جھٹلانا. وہ جھٹلاتا ہے اور پلٹ جاتا ہے. تو دو قسم کے ادھر لوگوں کی بات ہو رہی تھی. ایک ہے جو ہدایت پر ہے اور وہ اللہ کے تقوی کے بارے میں بات کرتا ہے. دوسرا ہے جو اسی بات کو، جو تقوی کی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے اور ان سے پلٹ جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ وہ نماز سے بھی روکتا ہے، کہ وہ نماز پڑھنے والوں کو بھی روکتا ہے. تو یہ دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ خود دیکھو انسانوں کو، کہ یہ مت اس کی ڈگریوں پہ مت جاؤ، دیکھو آپ کو کون اللہ کے قریب لے کے آ رہا ہے، کون ہدایت کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھو اور اللہ کے قریب آؤ، وہ ایک لیول تھا. دوسرا ہے یہ نہیں کہ ڈگری کے بیس میں اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، دیکھو کون آپ کو ہدایت پر کی طرف لے کے آ رہا ہے اور کون آپ کو اللہ کے تقوی کے بارے میں بتا رہے ہیں. سننا ہے تو اس کی سنو. جو جو اللہ کے تقوی کو جھٹلا رہا ہے، جو اللہ کے احساس کو جھٹلانے کے لیے بول رہا ہے اور اس سے خود پلٹتا ہے، اس کی نہیں سننی. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو آپ دیکھو ابھی تک ابو جہل کے جو ایکشنز تھے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو کرنا چاہ رہا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہ رہا تھا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ یہ آیتیں ہم پر نہیں لگتی. یہ ایسا بالکل نہیں ہے. آج کے ٹائم میں بھی لوگ ابو جہل کا کام کر رہے ہیں پوری طرح سے، یہ کچھ حصوں میں، پوری طرح سے کچھ حصوں میں ہم ابو جہل کا کام کنٹینیو کر رہے ہیں. کئی لوگ ہیں جو زور اور جبر استعمال کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں کہ نماز وغیرہ نہیں پڑھو. اس کے ایگزامپل پوری دنیا میں ابھی بھی ہیں. دوسرے قسم کے لوگ ہیں، وہ مذاق اڑا کے روکتے ہیں لوگوں کو. وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے تقوی سے اور ہدایت سے لوگوں کا مذاق اڑا کے روکتے ہیں. اور ہم نے اس کے بارے میں کافی بات کی ہوئی. ہم لوگ ایگزامپل میں تو ایگزامپل نارملی یوز کرتا ہوں کہ جب بھی انسان کوئی نماز وغیرہ پڑھنا شروع کرتے تو ہم اس کو مولوی مولوی بولنا شروع کر دیتے. یا تو ہم نے ایک ویسے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بندہ اسلامی ہو گیا ہے، یہ اسلامی ہے. اسلامی لوگ تو چاہیے ہی نہیں پاس میں. یہ چیزیں سننے کے لیے ملتی ہیں. جو اللہ کی، جو قرآن کی ہدایت اپنی زندگی میں لگا رہے ہیں، جو سننا کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم ابو جہل کا کام کر کے اس کو بولتے ہیں کہ یہ بندہ مولوی بن گیا. کیسے کہ کوئی نچلی چیز ہو. یہ بندہ اسلامی ہو گیا ہے کہ جیسے کوئی نچلی چیز ہو، کوئی بہت لو گریڈ کی چیز ہو.
کہ اسلام صرف لو گریڈ کے لوگوں کے لیے رہ گیا بھائی، تب ہم ابو جہل کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آیتیں پھر ہمارے لیے. تو آگے جو ابو جہل کا کام کرتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ آگے آنے والا ہے. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. ینتہی کا مطلب ہے انتہا سے آتا ہے، ینتہی انتہا. اگر یہ رکا نہیں، اگر اس نے اپنی حرکتیں ختم نہیں کی، اگر یہ باز نہیں آیا، تو ہم لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو ہم اس کو گھسیٹیں گے بالناصیہ، اس کے پیشانی سے پکڑ کے، فور ہیڈ سے پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے، فور ہیڈ کے یہاں سے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے. پرانے ٹائم میں جو عرب ہوتے تھے وہ اپنے بیر بکریوں کو جب انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا تھا نا، تو یہاں سے پکڑتے تھے، یہاں سے ایسے پکڑتے تھے، سر سے، یعنی کہ اس کے سر سے پکڑتے تھے اس کو. تو وہ جو بھیڑ بکری جو بھی ہوتی تھی وہ کنٹرول میں آ جاتی تھی. آپ کو ویسے اگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ ویسے ادھر بکرا منڈی میں چلے جاؤ تو ادھر کان سے پکڑے ہوتے کنٹرول کرنے کے لیے بکرے کو، کہ اسے کان پکڑے ہوں گے کہ ہماری طرف آئے کھینچے. لیکن اس ٹائم پر وہ لوگ سر پکڑتے تھے، اور پھر جو بھیڑ بکری ہوتی تھی وہ کچھ نہیں کرتا تھا آگے سے. تو اس کو آپ یہ بھی سمجھتے ہو کہ اس کو صحیح میں پکڑ کے گھسیٹنے والے ہیں، فزیکلی پکڑے گھسیٹنے والے ہیں. دوسرا، علماء کہتے ہیں کہ ویسے علماء نے سائنس بھی پروف کرتا ہے کہ آپ کا جو ادھر ذہن ہے، ادھر جو دماغ کا حصہ ہے آگے، اس سے بندہ سوچتا ہے. کوئی بھی اگر چیز سمجھنی ہوتی ہے، سوچنی ہوتی ہے، پلان کرنی ہوتی ہے، یہ آگے والے حصے سے ہوتی ہے. دماغ کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، پیچھے والا حصہ ہے وہ ایموشنز کے لیے، آگے والا حصہ جو ہے وہ سوچنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے، اگر پلان کرنے کے لیے. تو اللہ اس کے دماغ کی، اس کی سوچ کو ہی پکڑ لے گا، جڑ سے ختم کر دے گا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے سوچنے کا، کہ جہاں سے وہ سوچ رہا ہے اللہ وہیں سے اس کو پکڑ کے گھسیٹے گا. ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹ بولتی ہے اور جو گناہ کرتی ہے. یہی دماغ کے حصے سے سارے جھوٹ نکلتے ہیں، یہیں سے ہم سوچتے ہیں سارے جھوٹ، یہ آگے والے حصے سے. یہیں سے ہم سارے اپنے گناہ پلان بھی کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ گناہ کرنا ہے. ہر گناہ ہم ادھر سے ہی پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اسی پیشانی کو اللہ نے پکڑ کے گھسیٹنا ہے. جو ابو جہل کا کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی یہی، جدھر سے وہ سوچ رہے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، جدھر سے سوچ رہے ہیں کسی کو روکے اللہ کی عبادت سے، جدھر سے وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جو بھی تقوی کی باتیں ہو رہی ہیں ہم اس کو جا کے کسی طرح سے جھٹلائیں، اللہ نے ان کو یہیں سے پکڑ کے گھسیٹنا ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو بلاؤ پھر، یعنی کہ فَلْيَدْعُ کہ بلاؤ، نادیا اپنی نادی کو. نادی کا مطلب ہوتا ہے گروپ، کاؤنسل، پارلیمنٹ بھی کہہ سکتے ہو، سپورٹرز. تو بلاؤ جس کو بھی بلانا ہے بلاؤ، اپنے تم سپورٹرز کو بلاؤ، جس کے بل پہ سب کچھ کرو کہ دنیا میں تمہارے پاس پاور ہو، کہ تمہارے دوست ہیں بہت پاورفل دوست، جس کو بلانا ہے بلاؤ. نادی عربک میں، آج کی عربک میں اس کا مطلب کلب ہوتا ہے، جیسے فٹ بال کلب نہیں ہوتے، جیسے نادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لوگ جو کٹھے آئے ہوتے ہیں ایک ہی کاز کے پیچھے، کہ میں اس کلب کو سپورٹ کرتا ہوں، میں اس ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں، تو وہ ایک کلب بنا لیتے ہیں، لوگ جمع ہوئے ہوئے. تو اللہ کہہ رہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو پھر بلانے دو اس کو، اپنی نادی کو، اپنے سپورٹرز کو بلانے دو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی بلائیں گے زبانیہ کو. اور زبانیہ کون ہے؟ ایک منٹ، شعیب وہ کر دیا ہوئے سند اس زبانیہ. تو اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم بھی بلائیں گے زبانیہ کو. زبانیہ کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں جو جہنم کو گارڈ کرتے ہیں، یہ جہنم کے گارڈ ہیں. اور زبانیہ کے ویسے ہم روٹ میننگ میں جائیں گے تو اس کے اندر بہت سٹرکٹنس ہے، تو یہ بہت سٹرکٹ ہیں، یہ جو اینجلز ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، یہ بہت سٹرکٹ ہیں.
کسی کو انہوں نے جہنم سے نکل نہیں دینا. یہ جہنم کی جیسے کہہ لو کہ سولجرز ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنی نادی کو بلائے, میں زبانیہ کو بلاؤں گا. جب ہم لوگ حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ اس نے اگر آگے بڑھنا تھا تو اس کو چیر پھاڑ دینا تھا, تو وہ زبانیہ تھے. اس کو ہم بلائیں گے زبانیہ کو. تو یہ سب کے لیے وارننگ ہے ایک, یہ سب کے لیے ایک وارننگ ہے جو کوشش کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے روکنے کے لیے, جو جھٹلاتے ہیں, جو پلٹ جاتے ہیں سچائی سے. اللہ کی بات ہو رہے ہو تو اس سے پلٹ جاتے ہیں, خود پلٹ جاتے ہیں. تو اللہ نے ان کو یہ ایک وارننگ دی بھی ہے کہ اللہ ان کو ان کی پیشانی سے پکڑے گا, جہاں سے وہ سوچتے ہیں وہیں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے اس کو, اور پھر وہ زبانیہ کے نیچے ہوں گے. کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. تو ابھی یہ اس کے لیے ہے, یہ ابھی آخری جو آیت ہے یہ اس کے لیے ہے جو مظلوم ہے, جس پہ ظلم ہو رہا ہے, جس سے روکا جا رہا ہو, نماز سے روکا جا رہا ہو, جس کو اللہ کی ہدایت سے روکا جا رہا ہو. کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب, کہ نہیں, اس کی بات نہیں ماننی. تُطِعْهُ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوبے نہیں کرنا, ہوتا ہے نا کہ اوبیڈینس ہوتا ہے, اس کی فرما برداری نہیں کرنی, اور سجدہ کرو اور قریب آؤ. کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, اس کی فرما برداری نہیں کرنی, اور سجدہ کرو اور قریب آؤ. سجدہ کے اوپر, سجدہ کی امپورٹنس کے اوپر بہت ساری حدیث ہیں. ہم لوگ کچھ ابھی حدیث پڑھیں گے جو سجدہ کے بارے میں بات کرتی ہیں, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کی بات, ایسے بندوں کی بات نہیں ماننی, کہ مطلب کہ جو جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف ہی فرم رہیں, وہ ڈٹے رہیں, وہ اپنی نماز پڑھتے رہیں, ان کی باتوں میں نہیں آئے. اللہ نے ان کا ٹیک کیئر کرنا, اللہ دیکھ لے گا, اللہ ان کو سنبھالنے والے ہیں. وہ اپنا کام کرتے رہے, جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتے رہے, ہدایت لیتے رہے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے, اور دوسروں کو بھی بولے تقوی کا. او امر بالتقوی, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تقوی پہ تو تھے ہی, دوسروں کو بھی بولتے تھے. او امرا کہ دوسروں کو بولنا ہوتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وہ اللہ کی بات کر رہے ہوں گے, وہ اپنا کام کریں گے, اللہ کی بات نہیں مان, اور سجدے میں جائیں گے اور اللہ کے قریب آئیں گے. تو ابھی ہم کچھ حدیث پڑھیں گے جو سجدہ کے بارے میں ہے. تو یہ بھی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عبد, ایک غلام اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ میں ہوتا ہے. تو سجدے میں دعا کی کثرت کرو. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. ادھر اینڈ میں کہا ہے کہ ایک عبد سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے, فاکثر الدعاء, کہ دعا میں کثرت کرو. تو سجدے میں دعا میں کثرت کرو, سب سے زیادہ قریب ہو آپ اللہ کے. تو صحیح مسلم میں ہے حدیث کہ دعا میں کثرت کرو سجدے میں. دوسری حدیث آتی ہے, یہ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں اس کا صرف مین پارٹ پڑھوں گا, کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے کہ میں رکوع میں اور سجود میں قرآن پڑھوں. مجھے منع کیا ہے کہ میں رکوع اور سجود میں قرآن پڑھوں. تو جہاں تک رکوع کی بات آتی ہے تو مجھے کہا گیا ہے اللہ کی تعظیم کرنے کے لیے, اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے, سبحان ربی العظیم. اور بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے اور بھی چیزیں جو آپ رکوع میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن رکوع جو کرتا ہے انسان وہ اللہ کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے. اور جہاں تک سجدے کی بات آتی ہے تو سجدے میں آپ دعا پر محنت کرو. ادھر آیا دعا پہ محنت کرو, فجتہدو, ادھر کیا ہاں, فجتہدو فی الدعاء, دعا میں محنت کرو, ان یستجاب لکم, کیونکہ یہ سب سے بہترین جگہ ہے جہاں پہ دعا قبول ہوگی.
ٹھیک ہے. تو سجدے کی اہمیت دیکھو, آپ سب سے رب کے قریب ہو اپنے, تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ آپ دعا میں کثرت کرو. اس کے بعد جو رکوع ہے وہ عظمت کے لیے ہے, جو سجدہ ہے وہ اللہ سے دعا میں آپ کثرت کرو, آپ محنت کرو دعا کے لیے سجدے میں. ان یستجاب لکم, اور وہ ایک بہت بہترین جگہ ہے جہاں پر دعا قبول ہوگی. سب سے بہترینی کا ایک بہترین جگہ ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک اور حدیث ہے, یہ ہم نے ویسے پہلے پڑھی ہوئی ہے. تو اس میں ایک صحابی آتے ہیں, وہ دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاؤ جو مجھے اللہ کے اور جنت, اللہ کے قریب لے جائے اور جنت میں لے جائے. تو وہ صحابی 3 دفعہ سوچتا ہے, اس کو 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے, کوئی جواب نہیں دیتا. تو آگے جب تیسری دفعہ اس کو پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے سجدوں میں کثرت کرو. ابھی آیا کہ سجدوں میں کثرت کرو, کہ کوئی ایسا سجدہ نہیں ہے جو آپ کا درجہ نہیں بڑھاتا ایک اور آپ کا گناہ نہیں کم کرتا. تو سجدہ جو ہے, پہلے تو تک سجدے کے اندر دعا میں کثرت کرو, ادھر اس کو ادھر دی جا رہی ہے ایڈوائس کہ اپنے سجدے میں کثرت کرو, سجدے کرنے زیادہ کرو, کیونکہ ہر ایک سجدہ آپ کا ایک درجہ بڑھاتا ہے, آپ کو ایک درجہ اللہ کے قریب کرتا ہے اور آپ کا ایک گناہ مٹاتا ہے. تو یہ حدیث تھی, لیکن ایک پوائنٹ ہے جو مجھے قرآن سے بھی شیئر کرنا ہے, آخری پوائنٹ ہے. سورہ الفتح ہے, یہ جو سورہ محمد کے بعد سورہ فتح آتی ہے, تو اس کے اندر جو آخری آیت ہے, اللہ اس کے اندر کچھ باتیں بتاتا ہے جو سچے ایمان والے, جو مومنوں کی کچھ, یعنی کہ ان کی کیریکٹرسٹک بتا رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان میں سے ایک کیریکٹرسٹک یہ تھی, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ تم لوگ ان کو دیکھتے ہو کہ وہ رکوع میں ہیں اور سجدے میں ہیں اور صرف ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے فضل کو اور رضوان کو, اللہ کے فضل کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اللہ کی رضا کو ڈھونڈ رہے ہیں, کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی فضل لینے کے لیے وہ ہمیشہ ہی رکوع اور سجود میں ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اور ان کے چہروں پہ نشان ہے سجدے کے. تو ایک کیریکٹرسٹک جو مومن, جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں, ان کی ایک کیریکٹرسٹک یہ کہ آپ ان کو ہمیشہ دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجود میں ہیں. ادھر یہ نہیں بولا جا کے ڈھونڈو کس کس کے چہرے پہ سجدے کے نشان ہیں, وہ سجدے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ نشان آتے ہیں, لیکن آپ جب ان کو دیکھتے تو وہ رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. تو یہ قرآن میں ہے, حدیث میں سجدے کی امپورٹنس ہے بتائی ہوئی, قرآن میں بھی بتائی ہوئی ہے. اور ہم نے جو سورہ پڑھی ہے, وسجد وقترب, سجدہ کرو اور قریب آؤ. تو اور ادھر جو بھی رکوع اور سجود کی بات ہو رہی ہے, یہ نفلوں کی بات ہو رہی ہے. ویسے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسے نہیں کوئی کھڑا ہو کے ویسے سجود, ویسے کوئی میں نے ابھی تک حدیث نہیں پڑھی ایسی, لیکن یہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے. نفل کے اندر, اپنی تہجد کے اندر رکوع لمبے کرتے تھے, سجود لمبے کرتے تھے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کہ وہ یہ سب چیزیں اس طرح سے کرتے تھے. تو یہ ہے سورہ علق, جس میں علم پر بہت ایمفسائز کیا گیا ہے, لیکن جو علم لے کر اس کے بعد اپنے کبر میں آ جاتے ہیں, ایروگینس میں آ جاتے ہیں, اس ایک بندے کے بارے میں بات کی ہوئی, اور جو ویسے بہت سارے بندے ہیں دنیا میں آج بھی. تو علم سے آپ کو عزت تبھی ملے گی جب آپ اللہ کے آگے جھکو گے, تو وہ علم آپ کے لیے عزت لے کر آئے گا. اللہ کے آگے جھکنا ضروری ہے. اور ہمیں ویسے خود کو دیکھنا چاہیے, کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی عادت ہو جس سے لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہو رہے ہوں, اللہ کی ہدایت سے دور ہو رہے ہوں, اور تقوی کی طرف نہ آ رہے ہوں. ہمیں وہ اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی ابو جہل تو نہیں ہے,
اس کا 1% حصہ بھی نہ ہو. اور اگر کوئی ہمارے اوپر کوئی ابو جہل ہے تو ہم اپنے ڈٹے رہیں, ہم اس کی باتوں میں نہ آئیں. اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہو اس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرنا نہ چھوڑیں. کوئی میرے مسجد جانے کا مذاق اڑا رہا ہو میں پھر بھی مسجد جاؤں گا. کوئی میری نماز پڑھنے پہ مجھے بول رہا ہو میں پھر بھی نماز پڑھوں گا. کوئی اگر مجھے تہجد میں پڑھتے ہوئے بولے کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا مولوی بنتے جا رہے, میں پھر بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا. میرا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے جو مجھے زیادہ ضروری ہے, اور میں نے اس پر کام کرنا ہے. لوگوں کی باتیں آج ہو رہی ہیں کل ختم ہو جائیں گی. کل جب آپ لگے رہو گے خلوص کے ساتھ لگے رہو گے, اگلے دن یہی بندہ آپ کے پاس آ کے بولے گا میری لیے دعا کر دو یار. جب وہ خود مشکل پڑے گا یہی بندہ آپ کو آ کے بولے گا میرے لیے تو دعا کر دو. تمہاری اللہ زیادہ سنتا ہوگا, لیکن اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. ہر کسی کو کہا ہے کہ تم آؤ میرے سے کنیکشن بناؤ. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس جاؤ جس کا میرے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہو. اللہ نے کہا اپنا کنیکشن خود بناؤ, سجدوں میں خود گرو, نمازیں پڑھو, اپنا کنیکشن خود بناؤ. لیکن ہم لوگ نارملی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو جا کے پہلے بولے جس سے پہلے ہم خود بیٹھ کے دعا کریں, جس سے پہلے ہم خود سجدے میں گرے. ہم خود جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو جا کے بول کے دعا کروا دیں. فرعون پر بھی اللہ نے عذاب بھیجے تھے, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگا تھا, جا کے اپنے رب کو بولو کہ پلیز یہ عذاب روک دے. ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ جب ہم ادھر پہنچیں گے. لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم خود اللہ سے ایک رشتہ یعنی کہ ایک کنیکشن بنائیں, مانے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور اسی طرح سے اللہ کی عبادت کریں. اپنا کنیکشن ضروری ہے, پہلے اپنا کنیکشن بناؤ. دوسروں کو دعا کرنے کے لیے بولنے میں حرج نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کر دو, اس میں حرج نہیں. لیکن آپ کا پہلی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ میرا بھی اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے, مجھے اللہ کے ساتھ رشتہ اسٹرانگ کرنا اور مجھے اللہ سے مانگنا ہے. کیونکہ یہ آپ نے جو ہم نے آیت پڑھی ہے, آپ ان کو دیکھتے ہو, تراہم کا مطلب ہے کہ آپ دیکھتے ہو ان کو جو رکوع میں ہوتے ہیں اور سجود میں ہوتے ہیں, اور صرف طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے ان کا فضل مانگ لے اور اللہ کو خوش کر دیں. یہ سچے مسلمان ہیں, یہ ان کی نشانی ہے. تو سجدہ اللہ کی ایک نشانی ہے, ایک سچے مسلمان ہونے کی, سچے ایمان مومن ہونے کی نشانی ہے. تو یہ تھی سورہ علق. ابھی ہم لیں گے اگر کسی کا کوئی سوال ہو انشاءاللہ. کام کرتے ہیں, آج ہمارے پاس تھوڑے دو نئے اسٹوڈنٹس جوائن کیے, ان کو ایک پہلے اپرچونٹی دیتے ہیں. اگر وردا اور فیفا کو کوئی سوال ہو تو پہلے آپ پوچھیں. جی اویس بھائی, جی جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ سجدے میں جو دعا ہے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن موسٹلی میں نے بھی جو نوٹس کیا اور دیکھا گیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے. تو کیا ہم لوگ کو سجدے میں دعا مانگنی چاہیے یا ہاتھ اٹھا کے بھی مانگنا صحیح ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ویسے اچھا ایک کلیریفائی ہونا چاہیے. دونوں جگہ پہ یعنی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے تھا. جنگ بدر کے ٹائم پر بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تھی, سجدے میں بھی تھے. تو سجدے میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہو, ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگ سکتے ہو, دونوں ہی صحیح طریقے سے. لیکن سجدے میں ادھر کہا گیا کہ کثرت کرو, کہ آپ جب سجدہ کر رہے ہو تو اس میں بھی دعا ضرور مانگو. یہ نہیں کہا کہ اپنی ایک جگہ دعا چھوڑ کے ادھر مانگنا ساری شروع کر دو, دونوں جگہ مانگو. اور کوئی سوال ہو؟ جزاک اللہ. وہی آپ کو. بس میرا ایک سوال ہے, جی جی پوچھیں, بسم اللہ. نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ نماز کے بعد دعا مانگنی نہیں چاہیے ایسا کوئی منع نہیں کیا ہوا. میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ جہاں پہ منع کیا ہو کہ نماز کے بعد دعا مانگنے سے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, یعنی کہ کبھی کبھی یعنی کہ ہوتا بھی تھا کہ دعا انہوں نے کی ہوئی ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کنٹینیوسلی ہوتا تھا, کہ وہ تو یعنی کہ آن اینڈ آف. کہ نماز کے اندر بھی آپ کو کہ اب سجدہ ہے آپ کا,
آپ اس میں کر سکتے ہو. آپ جب سنتیں پڑھتے ہو, اپنے نفل پڑھتے ہو, آپ اس کے اندر سجدے میں کر سکتے ہو, اینڈ میں کر سکتے ہو, نماز کے اینڈ میں سلام کرنے سے پہلے آپ دعا کر سکتے ہو. آپ کو ویسے کافی موقع ملتے ہیں نماز کے اندر ہی دعا کرنے کے, تو بہت سارے لوگ اپنی دعا ادھر کر دیتے ہیں, وہ بعد میں نہیں ہاتھ اٹھاتے, کہتے کہ میں نے تو اپنی دعا ادھر کر دی. تو بھی جائز طریقہ ہے, آپ بعد میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہو. کیونکہ نماز, اصل میں ہم لوگ نماز کو نماز صحیح طرح نہیں دیکھتے. نماز آپ اللہ سے بات کرنے گئے ہو, میں اللہ سے بات کرنے گیا ہوں. تو آپ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اب میں اس زوم کال سے نکل کے آپ سے بات کروں گا. ان کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے, میں آپ سے بات کرنے گیا ہوں تو تب دعا مانگوں گا. اب میں اس کال سے نکل کر جب آپ سامنے نہیں ہو, ویسے تو اللہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے, تو آپ اس لیے بعد میں بھی دعا مانگتے, لیکن ان کا ہے کہ میں ادھر بات کرنے گیا ہوں, میں ادھر دعا کر رہا ہوں, اپنے سجدے کو لمبا کر رہا ہوں, سجدے میں دعا کر رہا ہوں. اور سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. خیر دعا قبول ہونا ٹھیک ہے, اللہ جب سب سے بہتر سمجھتا ہے آپ کی دعا قبول کرتا ہے, اللہ دعا سنتا ہے ہمیشہ. لیکن میرا اپنا بھی ایکسپیرینس رہا ہے, سجدے کی دعا کا ایک الگ ایفیکٹ ہے. سجدے میں جو دعا کرتا ہوں, اور میں نے اسی قبولیت بہت جلدی دیکھی ہے, کیونکہ وہ الحمدللہ میری کوشش میں ہوتا ہے. میں اپنی سجدے میں دعا کیے بغیر تو بے شک ایک کر کے اٹھوں, لیکن اپنے پریکٹس میں نے الحمدللہ کوشش کی ہوئی کہ سجدے میں دعا کے بغیر تو نہیں اٹھنا ہوتا. کوشش ہوتی ہے, ویسی سب کوشش کرے اور آپ کو خود ہی رزلٹ نظر آئیں گے, چیزیں بہتری کی طرف لے کے جاتی جائیں گی. اور سب سے بہترین چیز مانگنے والی ہے وہ ہے اپنی آخرت. جو سب سے بہترین چیز آپ مانگ سکتے ہو کسی بھی دعا میں, وہ اپنی آخرت ہے. دنیا کا ہر مال, ہر دولت, کچھ بھی ہو, کچھ بھی رزق ہو آپ کا, اس نے کل ختم ہو جانا ہے. آپ اگلے سیکنڈ, آپ کو اپنی زندگی کا نہیں پتا. مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس کال کے بعد کیا میں اگلے سیکنڈ بھی زندہ ہوں. ٹھیک ہے, مال و دولت انسان مانگے, میں اس سے روکتا نہیں ہوں, وہ مانگنا بھی جائز ہے, آپ مانگ سکتے ہو. دعائیں بھی ہیں اسپیسیفک اگر آپ کو مال دولت ہی کرنی ہے. لیکن جو سب سے بہترین آپ چیز مانگ سکتے ہو وہ اپنے لیے جنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے. اس کے سامنے مال و دولت کچھ نہیں. لیکن اب مانگو, مانگنے کی وہ بھی مانگو, اگر مجھے مانگنا ہوتا ہے وہ بھی میں ادھر ہی مانگتا ہوں. میں ہر چیز, یعنی کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کے قریب ہوں, مائنڈ میں بھی یہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے قریب ہوں. آپ جب نماز پڑھو انسان یہ آہستہ آہستہ آتے ہے, انسان مل لیتا ہے, آپ کی نماز بدلتی ہے. میں اللہ سے بات کرنے آیا ہوں, میں اس وقت اللہ سے بات کرنے آیا ہوں, کہ میں آیا ہوں تو میں اللہ سے ہر چیز مانگوں. اللہ نے ہی ہر چیز دینی, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو میں اس دنیا کی بھی ہر چیز ادھر مانگتا ہوں, میں آخرت کی بھی ہر چیز ادھر مانگتا ہوں, لیکن پرائیورٹی میں اپنی آخرت کو رکھتا ہوں. میں اللہ کو کہتا ہوں کہ مجھے ایسی, میں تو ویسے دعا میں کبھی کبھی کہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں کتنا صحیح ہے, میں کہتا ہوں کوئی ایسی چیز نہ دے جو میری آخرت مجھے سے دور کر دے. میں مال و دولت تو مانگ رہا ہوں, کہیں یہ مال و دولت مجھے دور کرنے والی نہ ہو. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی مال و دولت دے جو مجھے تیرے قریب کرے, کہ دنیا میں بھی چیز مانگ رہا ہوں مجھے اللہ کے قریب کرنے کے لیے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ آ گیا تو یا میں کنجوس بن جاؤں یا میں اللہ سے دور ہو جاؤں, غلط کاموں میں پڑ جاؤں. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں مجھے ایسی عورت دے جو مجھے تیرے قریب کرے, مجھے ایسی اولاد دے جو میرے بھی جنت کا ذریعہ بنے, صالح اولاد دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی, ربی حبلی من الصالحین, اللہ مجھے صالحین میں سے دے, کہ مجھے صالح اولاد میں سے دے. تو آپ اپنی دعا کو ٹرانسفارم کرو, بدلو, کہ آپ اپنی دعا کو دنیا کے لیے بھی جو مانگ رہے ہو وہ میری آخرت کی بہتری کے لیے ہو, آہستہ آہستہ. لیکن دعا کرو, دعا تو سب سے زیادہ ضروری ہے, اور نماز آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. تو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے تو اپنا کنیکشن بناؤ اللہ سے.
آپ نماز کے دعا کرو، نماز کے کوئی دعا یاد نہیں رہی تو میں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کر لوں، تو دونوں جائز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے نماز ختم کی تو میں دعا نہیں کر سکتا. نماز میں مجھے کچھ یاد نہیں رہ گیا تو میں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کر لیتا ہوں. تو یہ خیر میرے طریقے، اپنے طریقے میں سے میں نے اختیار جو کیے ہوئے ہیں. باقی میں اسپیسیفکلی اگر کوئی سوال ہو فکس سے ریلیٹڈ ہو تو میں اپنے ٹیچر سے بھی پوچھ سکتا ہوں انشاءاللہ، اگر میرے پاس جواب نہ ہو تو. اور کوئی سوال ہو؟ یہ آخری آیت میں ایک گھر جیسا بنا ہوا آتا ہے تو لوگ سجدہ جب وہ پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں. یہ نہیں پتا ایگزیکٹلی کوئی ہو گیا کہ میں نہیں کرتا تو اللہ نے کہا ہے سجدہ کرو اور میرے قریب آؤ. میں پڑھ کے آگے نکلتا. دیکھو وہ سجدہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ریکمینڈیڈ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے ان کا کوئی ایشو ہے، لیکن اگر وہ جب تک واپس آتے ہیں، لیکن اگر کوئی انم آپ کا سوال ہو یا فیفا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. الحمدللہ. تو ہم کیا پوچھا تھا شعیب نے؟ سجدے کے بارے میں. سجدہ ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس تھی، وہ کرتے تھے، تو وہ سننا میں سے ہے، اور ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سجدہ کریں اس پر. لیکن اگر جیسے بھول گئے ہو گئے کہ کبھی ہوتا ہے کہ میں بعد میں کروں گا اور بھول جاؤں تو ایسا گناہ نہیں ہے، ایسا گناہ نہیں ہے، لیکن اجر کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، اجر کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. اصل میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایک آپشنل چیز کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے. یہ صحابہ کا طریقہ ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ تو آپشنل ہے تو میں چھوڑ دوں، ایسا نہیں سوچتے تھے. وہ سنت کو سنت کی طرح نہیں لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو میں نے تو کرنا ہے. تو اسی طرح سے ہمارا بھی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے سنت کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو میں نے کرنا ہے. میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس کو پوری کوشش کروں کہ میں اسے کروں، لیکن ایک سنسیئرٹی کے ساتھ میں نے کہا میں نے کرنا ہی ہے. اگر آپ ویسے بھول گئے ہو تو جو چیز آپ بھول گئے بس تو اللہ ویسے اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں کیا ہوا، اور جو باقی آیتیں بھی قرآن کے اندر جہاں پہ وہ آتا ہے کہ سجدہ کرو، تو آپ ویسی آیتیں پڑھو گے تو آپ کو آیت کا مطلب بھی سمجھو گے تو اس میں کچھ نہ کچھ سجدے کے قریب ہوتا ہے. جیسے سورہ مریم میں آتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، کہ وہ سجدے میں سجدہ کرتے اور روتے ہیں. تو یہ سورہ مریم میں جو سجدہ آتا ہے تو اس میں سجدے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. سورہ میرے خیال سے نجم ہے اس میں آتا ہے، کسی ایک اور سورہ میں ادھر بھی سجدے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹپکلی سجدے کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ سجدہ کرو. نماز میں بھی سجدہ ہی کر دیتے ہیں جیسے ہی آیت آتی ہے. جی میرے خیال سے. اور کوئی سوال ہو؟ سوال نہیں ہے، خالی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے جی جی کہ بولیے. جب آپ کو پتا تھا کہ سجدے میں دعا کرنی چاہیے، جب مجھے اس چیز کے بارے میں پہلے پتا چلا تھا تو یوزلی میں کیا کرتا تھا کہ نماز کے بعد ایک ایڈیشنل ایک سجدہ کرتا تھا اور اس میں دعا مانگتا تھا. اور میں نے بھی دیکھا ہوا ہے جو ایشین کلچر میں کافی لوگ ایسے یہ پریکٹس کرتے تھے کہ ایک سجدہ سنگل آؤٹ کر کے آپ وہاں پہ دعا کرتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا پوائنٹ ہے کلیریفائی کرنے کے لیے، یہ جو سجدے میں دعا کرتے ہیں یہ نماز کے اندر ہی ہونی چاہیے جیسے آپ نے بتایا. خیال میں اس پہ تھوڑا کیا جائے تو بہتر ہوگا. جو ایک سنگل آؤٹ کر کے باہر کرنا تو وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے عادت میں کوئی نہیں تھا کہ وہ نماز کے بعد ایک سجدہ کرتے تھے اور اس میں دعا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا. تو وہ ان کی پریکٹس سے نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے سنت اور نفل کے سجدہ جتنے لمبے کرنے چاہے کریں. چلے فرض کا تو چلو ٹھیک ہے، فرض میں چھوٹا ہوتا ہے کہ نماز ایک جماعت چل رہی ہوتی ہے، جتنا لمبا امام کا ہوگا اتنا ہی آپ کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے.
لیکن سننا اور نفل میں تو آپ جتنا لمبا کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. تو جب میں اس کے اندر ہی دعا مانگ رہا ہوں تو مجھے باہر کرنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ جو بولنا کہ کثرت سے سجدہ کرنے کی کوشش کرنا، تو وہ بیسیکلی ریلیٹڈ ہے کہ نماز زیادہ پڑھنے سے ہے، نماز کہ ایسے نہیں کہ سنگل آؤٹ کر کے سجدے کر دی. کیونکہ اب دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ کوئی ایسا حدیث پڑھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس بیٹھے اور سجدے کرتے جا رہے سجدے کرتے جا رہے. ایسا تو کوئی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ بیٹھے اور سجدے ہی کرتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو ان کا سجدے میں کثرت سے مطلب تھا اپنی نفل نماز بڑھاؤ، نفل زیادہ پڑھو، نفل پر تھوڑا سا فوکس لے کر آؤ. اور اور آپ کے اوپر ہے کتنا قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کے. میں اللہ کے ساتھ ایک درجہ بڑھانا چاہتا ہوں تو میں 2 درجے بڑھانا چاہتا ہوں، میں 2 نفل پڑھ لوں. 4 بنانا چاہتا ہوں میں 4 پڑھ لوں. آپ کے اوپر ہے کتنا قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کے. یہ آپ سے سوال ہے اور میرے سے بھی ہے. میں کوئی اتنا کوئی قریب نہیں، مجھے بھی قریب ہونا ہے. میرے لیے بھی سوال ہے مجھے کتنا ہونا ہے قریب اللہ کے، اتنے نفل میں پڑھوں گا. تو یہ ہم سب سے ہی سوال ہے. چلو پھر ریفلیکشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلے ہم پاکستان سٹارٹ کرتے ہیں. انم آپ سٹارٹ کریں انشاءاللہ. میرے کویشچنس میں کلیئر ہو گئے تھے سارے ساتھ ساتھ، پر ایک ہی رہ گیا ہے کہ جو اسپیسیفک احادیث میں دعائیں آئی ہیں سجدے میں کرنے کے لیے، ہمیں وہ ان میں کثرت کر لیں تو وہ بھی ٹھیک رہے گا، یا جو ہمارے دل میں بھی کچھ دعائیں ہوتی ہیں ہمیں وہ بھی مانگنی چاہیے، تو کس طرح سے ہم کریں؟ جو میں نے اپنے ٹیچر سے یہ سوال پوچھا تھا تو ان کی رائے یہ تھی کہ آپ وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوں ان کا زیادہ اجر بھی ہے اور وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، تو آپ ان میں کثرت کریں. لیکن اگر اپنی دعا بھی مانگنا چاہتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں دیکھیں گے وہ مینلی اس پر ہوتی ہیں، آخرت پر ہوتی ہیں، آخرت مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ اس پہ زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہوئی ہے اس کے اوپر تو ہماری مانگ نہیں جا سکتی. بالکل تو ایسے ہی. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان میں کثرت کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ریفلیکشن یہی ہے کہ آج کا کہ ہمیں سجدوں میں اپنی کثرت کرنی چاہیے، کہ ہمیں نفل عبادات میں جتنی ہم کثرت کریں گے ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے ہی کلوز ہو جائیں گے، اتنے ہی اللہ کے قریب ہوں گے. تو انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس بارے میں، پچھلی صورت میں بھی پڑھ چکے ہیں، کچھ صورتوں میں آیا تھا یہ بھی کہ ہمیں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا. ہم یہی کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے جو بھی ہے کوئی اسلام کے قریب آئے، اللہ کے قریب ہی آئے، اللہ سے دور نہ جائے. تو یہی میرے لیے سب سے بڑا ریفلیکشن ہے آج کا. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ وردہ اور فیفا، آپ بھی اگر کچھ بولنا چاہیں تو. وعلیکم السلام. میں بھی بس یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ کچھ سوال میرے بھی جو تھے وہ کلیئر نہیں تھے تو مجھے پتہ چل گیا. اور یہ چیز کہ جو سجدے میں آپ نے کہا نا مانگی ہوئی دعا اس کا ایک الگ ہی ریزلٹ ہوتا ہے، تو یہ تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی. اور وہی جو زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ مطلب اپنے نفل وغیرہ اور وہ سب زیادہ کرے تاکہ وہ اللہ کے قریب. اور دیٹس اٹ. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا. فیفا نے کچھ بولنا ہے تو اگر وہ ہے پاس میں. یہ میں نے ہی بولا ہے اچھا آپ نے اصل بولا میں نا وہ میری وردہ کی آواز بہت میچ کرتی ہے. اچھا وردہ نے کچھ بولنا ہے. بس یہی میں کہنا چاہوں گی کہ جو ہم نے سنا اور پڑھا اس پہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو ہم لوگ جتنا مطلب کہ جو سننا اس پہ ہم لوگ عمل کریں، صرف سن کے ختم نہیں کر دینی چاہیے بات، کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. سبھی اس دعا پر بھی آمین بولیں. یعنی اللہ ہم سب کو توفیق دے جو بھی ہم پڑھیں اس کو عمل میں لے کر آئے، ہماری علم نافع بنائے.
ہم اس کی دعا یعنی کہ کلاس شروع سے بھی کرتے ہیں اور اسی کا ہی فائدہ ہے، ورنہ اگر نالج لے کے بیٹھے رہے اس پہ عمل نہ ہو تو اس کا تو کوئی پوائنٹ بالکل ہی نہیں ہے. چلے پھر چاچی آپ سے سٹارٹ کریں. زبیر ہے ادھر بیٹھا ہوا آپ کے پاس؟ زبیر ہے؟ زبیر کیمرہ میں نہیں آ رہا نا تو انشاءاللہ. صحیح ہے. ابھی آ رہا ہوں؟ جی جی ابھی آ رہے ہیں. نہیں، میرا ریفلیکشن آج خالی خیر میں نے کافی کلاس مس کر دی ہے آج، میں بار بار نیچے ڈال رہا تھا اسی سلسلے میں، مگر میں نے یہ ضرور نوٹ ریفلیکشن لیے کہ سجدہ لمبا کرنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. یوزلی میں کیا کرتا ہوں، تھوڑا تیز ہوتا ہے میرا سجدہ، مگر انشاءاللہ یہاں سے لے کے میں ٹرائی کروں گا اپنا سجدہ لمبا کرنے کی، سجدے میں دعا مانگنے کی، اور دوسروں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے نماز کے سلسلے میں. بس یہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. چاچی؟ ہاں جی، یہی ہے کہ علم تو سیکھتے رہنا چاہیے، کچھ نہ جتنا بھی سیکھے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین آمین انشاءاللہ. چلے جزاک اللہ خیر. اقرا؟ میری آج کا ریفلیکشن آیا نمبر 7 اور 8 میں تھا کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت سیلف سفیشینٹ ہے، کہ اس کے پاس پیسہ آتا ہے پھر نالج آتی ہے، لیکن ہم نے اگر قرآن کی ریفرنس سے دیکھے، ایگزامپل سے دیکھے، جیسے فرعون، اور آپ نے ایک اور کا نام لیا تھا قارون کے بارے میں، ان کے پاس پیسہ بھی تھا اور نالج بھی تھی. جیسے ابو جہل کے پاس نالج بھی تھی لیکن ان کا اینڈ اچھا نہیں ہوا. انہوں نے وہ نالج اور جو ان کے پاس پیسے تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں نہیں استعمال کیا، ان کا اینڈ بھی اچھا نہیں ہوا. تو اس لیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کا ہمیں بہت صحیح سے استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بہت ہی اچھا پوائنٹ تھا، کیونکہ جو کنیکشن بنتا تھا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، تو یہ وہی انسان ہے جو یطغی کرتا ہے، جو حدیں توڑتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ضرورت سے آزاد سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو ضرورت سے آزاد دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے کہ لوگ حدیں کیوں توڑتے ہیں. یہ بڑا ریزن ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہے میں کہیں نہ کہیں سے نکل جاؤں گا، میں جو مرضی برا کرتے رہوں، پیسے دے کے منہ بند کروا دوں گا. علم ہوتا ہے، بولنا آتا ہے، باتیں کر کے نکل جاؤں گا. مجھے کون چیلنج کرے گا؟ میرے علم کو کون چیلنج کرے گا؟ میں بھی ایسے میں بھی ادھر ہے کہ ایک یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. ابھی ہم سب کے پاس بھی تھوڑا تھوڑا کر کے علم آ رہا ہے. ہم ان لوگوں سے ملیں گے جن کے پاس علم کم ہوگا، کیا ہم ان کے ساتھ کبر کرنے لگ جائیں گے اس نالج کے بیس پر؟ وہ ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم اللہ کے بارے میں تب بھی یاد کر رہے ہوں گے، ہم اللہ کا تقوی تب بھی اختیار کر کے بیٹھے ہوں گے. اب یعنی کہ گھر پہ بھی لوگ ہیں، جیسے ہمارے گھر پہ اور بھی افراد ہیں، لیکن ہر کوئی کلاس میں نہیں ہے. اللہ نے آپ کو شرف دیا ہوا ہے، آپ کا امتحان اللہ لے رہا ہے. ابھی آپ کو نالج ملی ہے، ابھی آپ کیا کرتے ہو؟ اس نالج کے بیس پر آپ کبر کرنا شروع کر دو گے، دوسروں کو نیچے سمجھنے سے شروع کر دو گے، اس کے پاس تو ہے نہیں، یہ تو بیٹھتا نہیں ہے، اس سے قرآن کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، یہ کرنا شروع کر دو گے. یا اللہ کے بارے میں سوچو گے کہ میں اس کو بھی کس طرح سے تقویٰ کراؤں، او امر بالتقویٰ کیسے کروں، ہدایت کے ساتھ ساتھ میں او امر بالتقویٰ کس طرح کروں، سب لوگوں کو، میرے آس پاس جتنے لوگوں ان کو اللہ کا احساس کس طرح دلواؤں. دو رستے ہیں نا. ایک طرف ہے تو ابھی اب اس نالج کو لے کر ہم کبر کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے پاس تو ہے نہیں، یہ کیا بات کر رہے، یہ کس بیس پہ بات کر رہے. یعنی کہ انسان میں آ جائے تو کبھی کبھی نا وہ جو موقع ہوتا ہے نا اس پر انسان کبھی کبھی اس طرح ہی ایکٹ کر دیتا ہے. یہ اپنے اپنے بول رہا ہوں کہ اس طرح ہی ایکٹ کر دیتا ہے. لیکن ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ بعد میں سوچیں اور اس کو بدلیں، آہستہ آہستہ بدلیں. کبھی کبھی رائٹ اوے تو نہیں چینج آ جاتا. ابھی میرے ساتھ کوئی ایسی غصے میں ایسی ہیٹ آف دا مومنٹ میں کوئی بات ہو رہی ہو، ایسی بات چل رہی ہو اور میں بول دوں، کیا آپ کو کیا پتہ ہے؟ یہ میرے کہنے سے دوسرے بندے نے اللہ کے قریب آنے، وہ تو کہہ رہا اللہ کے بارے میں سیکھ کے اتنا بدتمیز ہو گیا. آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، میں نے جس طرح سے بات کی اس کے بعد لوگوں نے کیا کہا،
اللہ کے بارے میں سیکھ کر یہ بدتمیز ہو گیا ہے. اللہ کے بارے میں سیکھ کے یہ رشتوں کی قدر نہیں کرتا. اللہ کے بارے میں سیکھ کر یہ رشتے توڑنے والا ہے. اس میں کون بلیم کرنے کے لیے؟ وہ انسان یا اللہ کا دین؟ انسان. اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں ہمیں اسلامی تو چاہیے ہی نہیں. ہم لوگ یہ آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی ٹرم میں، اسلامی تو چاہیے ہی نہیں، اسلامی سے دور رہنا ہے. آپ ایک طرح سے کہہ رہے مجھے اسلام سے دور رہنے. تو ہم کیا بول رہے تھے؟ ہمارے ایکشنز، میں کسی کی نہیں بات کرتا، میں اپنے ایکشنز کی بات کرتا ہوں، اور وہی آپ کے لیے بھی چھوڑتا ہوں. اپنے ایکشنز کو دیکھنا ہے اور ان کو اس طرح بنانا ہے کہ لوگ اللہ کے قریب آئیں. مجھے پتا ہے کہ میں اس کو جا کے صرف اس کا حال چال پوچھنے سے خوش ہو جانا ہے. میں کوشش کروں میں اللہ کے لیے اس کو خوش کر دوں. میں جا کے اس کو مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھوں گا، اس کے منہ پہ بھی ہنسی آ جائے گی. اللہ میرے لیے ایک صدقہ لکھ دے گا. میں یہ کروں جا کر، میں اس کو اچھے طریقے سے بات کروں. آج میں نے اللہ کے بارے میں پڑھا ہے تو میں جاؤں اور آج میرے جو بھی آس پاس میرے ہیں، میرے ماں باپ پاس میں ہے، میرا بھائی ہے، کوئی میری بیوی ہے یا میرا ہسبینڈ، جو بھی ہو، میں جاؤں دکھاؤں ان کو کہ میں اللہ کی نالج لے کر آیا ہوں. ایک جذبہ ہونا چاہیے. میں آج میں نئی چیز سیکھ کر آیا ہوں اور جا کے میں اس کو اپلائی کروں. اور ایک اپلائی کس طرح کرنا ہوتا ہے؟ ایک جذبہ دکھانا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اکثر نیہا مجھے بولتی ہے جس دن میری کلاس ہوتی ہے اسی دن میں اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہوں. ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. وہ مجھے بولتی ہے جس دن میری کلاس ہوتی ہے میں اسی دن اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہوں. اور الحمدللہ میری 3-4 کلاسیں ہوتی ہے دن میں، یعنی کہ ہفتے میں پورے. لیکن اس کا کہنا ہوتا ہے کہ جس دن تمہاری کلاس ہوتی ہے اس دن تم اچھے ہوتے ہو. تو آپ کو ایک ہوتا ہے رزلٹ ہونا چاہیے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی نالج لے کر اس کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہو. اللہ کے قریب ہونے کا مطلب ہے لوگ کٹھے ہوں، الگ نہیں ہو. اللہ کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کا اخلاق بہتر ہو، آپ بدتمیز نہیں بنو. تو یہ امتحان ہے ہمارے لیے، اور یہ ویسے بہت بڑا امتحان ہے. جو جاہل ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے میرے پاس تو علم نہیں تھا. اللہ کے آگے جب جواب سوال ہوگا اس سے تو کہے گا میرے جاہل تو یہ بول سکتا ہے میرے پاس علم نہیں پہنچا. ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیا ایکسکیوز ہوگی؟ تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. زنید میرے دماغ میں جو ابھی یہ آ رہا ہے کہ آپ نے جو بولا تھا کہ ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے ابو جانے ہیں. ہم خود بھی ہو سکتے ہیں. نہیں ہم خود بھی ہو سکتے ہیں. شیڈ نہیں ہے، اسی بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھی کسی ابو جہاں سے انکاؤنٹر ہوا ہوگا ہمارا. تو میرے دماغ میں جو سورہ پڑھی تو میں نے تھوڑا مس کر دیا تھا، وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم کبھی کبھار ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں گے کہ جب نماز کا وقت آئے گا ہم کہتے ہیں ہم کھلا ہو کے کہہ نہیں سکتے کہ نماز کے ٹائم ہے کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں وہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے، وہ شرم آتی ہے ہم کہنے سے کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مسلم کی گیدرنگ میں ہی ہو اور وہ لوگ نماز نہ پڑھتے ہو اور آپ کو اپنے پرنسپلس کے مطابق چلنا ہے. تو میں اس صورت سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کہ لاسٹ آیت تھی کہ سجدہ کرو اور قریب آؤ، کہ ان جو گیدرنگ میں ان کے کہنے میں نہ جاؤ. اگر وہ نہیں نماز پڑھے اس کا مطلب نہیں کہ آپ بھی نماز نہیں پڑھیں گے. آپ جو ہمارے پرنسپلز ہیں ہم اس پہ ڈٹے رہیں گے. نماز کے ٹائم میں اس کا مطلب آپ کھلا آپ کو بولیں گے مجھے نماز کے لیے جانا ہے. یہاں پہ تو تھوڑا آسان ہے، پر میرے خیال میں ویسٹرن کنٹری میں تھوڑا ایک ایکسکیوز کہہ سکتے کہ ہاں بھائی وہاں پہ تو پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو بہت سوالات پوچھے جاتے ہیں. ایکسکیوز نہیں ہے، نہیں ایکسکیوز نہیں ہے. اور ابھی ویسٹرن کنٹریز میں تو پہلے کے ٹائم اور تھا. میں کہتا ہوں کہ ابھی پھر بھی آسانی ہوگی. میں لوگوں سے بات جب کرتا ہوں جو ادھر ویسے 10-20 سالوں سے ہیں، ان کے لیے میں ان کا سوچ سکتا ہوں تھوڑا مشکل تھا، ریکگنیشن نہیں تھی اتنی. ابھی مسلمانوں کو ادھر پورے کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں اچھی خاصی ریکگنیشن ہے، لاز بنے ہوئے ہیں. ابھی مین چیز یہ ہوتی ہے لوگ شرما رہے ہوتے ہیں پوچھنے سے.
ان کا حق بنایا گیا ہے. مجھے کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے, تمہارے نماز کرنے کے دوسری جاب پہ کہتے تھے کہ تمہارا ٹائم کاٹ لیں گے, تم جاؤ نماز پڑھنے. میں کہتا تھا ٹھیک ہے. ابھی لاز ہر کنٹری میں ہی ہے, یعنی کہ ہر ویسٹرن کنٹری میں ہے, آپ کو کوئی پریکٹس ہی نہیں روک سکتا. تو ابھی ایکسکیوز نہیں ہے. پہلے کا ٹائم اور ہے, میں اس ٹائم میں رہا نہیں ہوں تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ابھی تو ایکسکیوز نہیں, ابھی انسان کی خود کی شرم ہے. ابھی وہ ابو جہل کی باتوں میں ہے. کل لا تطعہ کہ بات نہیں مانو, اس کی فرما برداری نہیں کرو, اور سجدے میں جھکو اور قریب آؤ. تو وہ زیادہ ضروری. پہلے تو ہے اس کی بات نہیں مانو, اس کی باتوں میں نہ آ جاؤ. جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو, کیوں باتوں میں جا رہے ہو؟ اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں کھڑا ہو کے بات کروں گا کہ نمازوں میں میرے پیچھے کتنے پڑھنے آ جائیں گے. شرم و شرمی میں آ جائیں, شرم و شرمی میں آ جائیں. کیا پتا وہ ان کا ایک ذریعہ بن جائے کہ اللہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے. کیا وہ نماز ہی وہ کچھ ایک کبھی, کیونکہ چینج لانے کے لیے کبھی کبھی ایک موقع ہی کافی ہوتا ہے, ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے. یہ آیت ہی بدل دیتی ہے انسان کو. ہم آگے ہم بڑی پکچر کے بارے میں نہیں سوچتے. اگر میں بول دوں گا تو سب میرے بارے میں کیا سوچنے لگ جائیں گے, سوچنے لگ جائیں گے کہ اللہ کے قریب ہونے والا بندہ ہے. کیا چاہیے آپ کو, اور یہ اللہ کی راہ میں چلنے والا بندہ ہے, یہی سوچیں گے. اس سے بہتر ٹائٹل آپ کو کیا چاہیے؟ کون سی عزت بنانی ہے لوگوں کی نظروں میں, کتنی دیر تک رہے گی وہ؟ تو ویسٹرن میں بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, ابھی تو بالکل نہیں ہے. ابھی آپ کی اپنی ایمان کی کمی ہو سکتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہر کسی کی سچویشن کیسی ہے, لیکن جو میں نے نارملی اپنے ٹائم میں دیکھی ہے, مجھے تو ویسے کافی ٹائم ہو گیا ہے, اپنے ٹائم میں نے جو سچویشن دیکھی بھی ہے, کئی لوگ ہوں گے جو صحیح میں ایک مشکل سچویشن میں ہوتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک جنیرک پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے انشاءاللہ. اما آپ کو ویسے اور کچھ کہنا ہے زنید, تو آپ کہہ سکتے ہیں فرمین آپ کی. نہیں اور تو کچھ کہنے کا نہیں تھا, بس یہ تھا کہ اس آیت کے مطابق ہی اپنی سچویشنز کو دیکھیں. نماز پڑھنے میں تو نماز کے لیے جائیں اور بول دیں کہ ہم جا رہے ہیں نماز. الحمدللہ. اما الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اسپیشلی جو پہلے آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ میرے خود جاننے والوں میں, میرے ملنے والوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جلدی سے یہ بول دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی اگر ان کی پسند کی بات نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ دیا نمازاں کی کرن گیا, اے چیز ہے نہیں پتا, وہ ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے ان کا ایک سجدہ ہی ایسا کام کر جائے جو ہم وہ اسی باتوں کے بعد بھی حاصل نہ کر سکیں. لیکن سیاحنے کے لیے لوگوں کی زبانیں وہ نہیں ملتی, تو ایسی باتوں پہ اسپیشلی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے کسی کا دل نہ دکھے. اور اسپیشلی وہ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کا یا کسی حدیث کا ذکر کر رہا ہے یا کسی چیز کا, تو اس کو سنیں, پہلے کنفرم کریں کہ یہ سچ ہے تو پھر اس کو اپنائیں. لیکن اس کو نہ ٹوکنا چاہیے اور نہ ہی اس کا مذاق اڑانا چاہیے کہ تاکہ وہ پھر دوبارہ سے میں کوئی اللہ کی بات کہتے ہوئے چیز کی نہ شرمائے. آپ سب کو ہی تفریق دیں, کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کی عبادت کو سمجھیں اور خود بھی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم نے ابو جہل یا فرعون میں سے نہیں ہونا. ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بنانی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. آمین انشاءاللہ. انشاءاللہ. شعیب پہلے تو میں یہ چیز کہنا چاہوں گا, ہمیں پہلے جو ہم پڑھتے تھے, ہم لوگ آخرت کے بارے میں پڑھتے تھے, کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا, کیسے سوال پوچھے جائیں گے. لیکن ابھی جب ہم لوگ آج جیسے بات کی ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کو اسلام سے دور کرتے ہیں یا کسی دین سے دور کرتے ہیں تو اس کو فور ہیڈ سے سیدھا اس کو جہاں سے وہ سوچتا ہے اس کو وہاں سے پکڑا جائے گا. تو سوچ کے ہی ابھی اتنا خوف آتا ہے کہ آدمی ابھی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا. اگر یہ جو یہ کرتے ہیں, لائک جن کو پتہ چلے گا
ऐसे ऐसे होगा, वो तो अपने आप तौबा करना चाहिए। मैं तो ये सोचता, मैं तो पहले ही तौबा कर ली कि अगर मैं कहता भी हूँ ना जाने में ना जाने में ऐसे वगैरह, मैं तो पहले ही तौबा करना स्टार्ट कर दी थी। मैं सुन ही रहा था ये सब। ये फिर दूसरी चीज अपने इंशाल्लाह अपने सजदे में और फोकस करेंगे, अल्लाह के और करीब होने की कोशिश करेंगे। और आमीन सिर्फ इंशाल्लाह। चीज तो यही है कि हमारी आखिरत ज्यादा बेहतर हो। फिर दुनिया में पैसे ये सब इधर उधर ये सब आने जाने वाली चीज है, लेकिन जो आखिरत है वो तो उसको अपनी आखिरत ही हमें संभालेगी। ये वैसे तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था, काफी ओवरलुक भी हो जाते कभी कभी हम जब बात कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने उस इसमें तो यानी कि एक पहले तो एक जहन्नम की एक आपको बताया होता है कि जो बाद में होना है, ये तो आपको इस तरह से बताया कि अभी हो सकता है। ये एक ऐसी सजा है जो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी हो सकता है, और किसी के बाल पकड़ के खींच के उसको घसीट रहे हो, वो जब वो एक डिफरेंट ही दर्द होता है। तो काफी खौफनाक सजा दी हुई है। तो आ, अल्लाह हमें इस ऐसे हर कामों से दूर रखे इंशाल्लाह। और जो शोएब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह सब लोग ही अपनी कोशिश करें कि अपने सजदे बढ़ाए, जितना कर सकते हैं करें करें, लेकिन सबसे पहला फोकस फर्ज पे होना चाहिए। फर्ज की बिना पर नफल नहीं छूटने चाहिए। मेरी भी रिफ्लेक्शन ऐसी है तो जी जी, समझ। चलो ठीक है, फिर आप पहले बोल दें। प्रीति की रिफ्लेक्शन ये है कि जैसे सबकी दिखे सजदे को थोड़ा इम्पैक्टफुल बनाना है, उसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाना है और कसरत से करना है। और दुआ में एक वो जैसे बोलते हैं ना कि कसरत करनी है, दुआ नूर में भी लेके आना, कसरत और करनी दुआ में भी कसरत होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि मुझे जो आयत नंबर 7 जो बहुत हिट किया, जिसको मैं रिफ्लेक्ट भी कर सकता हूँ कि जरूरत से ज्यादा आजाद, जैसे कि ये वो है जो देखता है अपने आप को जरूरत से ज्यादा आजाद, है। कि अल्लाह ने हमें एक बंदे को इतना कुछ दे दिया है कि वो अब जरूरत ही नहीं समझता कि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह हमें ऐसे गाफिल ना ही बनाए तो अच्छा है, आमीन इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि दुआ में भी यही मांगती है कि अल्लाह हमें इतना दे कि हम अल्लाह के करीब ही रहे, इतना दे कि हम अल्लाह से दूर, क्योंकि इंसान है, गलतियों का पुतला है, कुछ पता नहीं होता कि कब कोई चीज उस पर ज्यादा ही हावी हो जाए। और ये कि दूसरे मेरे तीसरे ये पॉइंट था मेरा कि जो इल्म सीखें, कोशिश यही हो कि वो इल्म जो हम सीखें वो हम एक तरीके से कोशिश करके ऑथेंटिक हो, क्योंकि गलत इल्म हासिल करके हम अपने आप को, या अगर जो हम किसी दूसरे को भी अगर वही इल्म बांटना चाहें तो वो एक कनेक्शन, एक चेन बन जाती है, गलत 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 ही, और उसका शायद से गुनाह भी होता है। मगर जाने जाने होता है ये मुझे नहीं पता। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आप आगे बढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए आप सच बढ़ा रहे हैं, और ये ज्यादा जरूरी होता है। मैं वही मैं पता है क्यों फिक की बातें नहीं करता। फिक मैंने पूरी तरह से नहीं पढ़ा हुआ। आज मुझे एक चीज का पता है, कल मुझे उससे बेहतर चीज का पता चलेगा, मैं बदल जाऊंगा। तो मैंने आपको एक चीज बोली हो, फिर आपको हो गया ये तो फिर बदल गया, ये फिर बदल गया। तो पूरी चीज आपको पक्की तरह से पता होनी चाहिए बताने से पहले आगे। इसलिए मैं फिक की इतनी बातें नहीं करता। ये पॉइंट मैं ठीक है, ये जिस पॉइंट में चीज से के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। जी जी, सॉरी सर, आपको पर पूरी कर ले बात। काफी वो ये चीज मैं इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफी जगह पे होता है कि हमें हमारे बड़े भी और बाहर भी कभी कोई दोस्त वगैरह बोलते ना कि ये मैंने सुना था, या फिर वो कह रहा है। ये बातें नहीं लेनी, ये उसे पता होता है ये बातें लेनी नहीं है, एक इंडिकेशन होता है। तो बस यही था मेरा रिफ्लेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अच्छा रिफ्लेक्शन था। और वैसे तो इनडायरेक्टली उमैर को काफी वैसे एक सवाब का बायस है, क्योंकि उसी का एक आइडिया था कि हम पहले सूरत यानी कि 30th पारा पहले शुरू करें। और मैं वैसे ही अगले पिछले दिन बैठ के सोच रहा था कि जिससे पहले हम सूरह बकरा वगैरह पढ़े, जहाँ पे बहुत यानी कि लॉज भी आते हैं, डिफरेंट चीजें आती हैं सूरह बकरा में। सबसे पहले ज्यादा जरूरी जानना है कि अल्लाह को जाने, वो मिसकंसेप्शन हटाए जो अल्लाह के बारे में हमारे वैसे ही बन गए हुए हैं। अल्लाह को जानना पहले जरूरी है, जिससे पहले हम लॉस पर भागें। क्योंकि मेरे पास पिछले दिनों पे एक आया था, वो क्रिश्चियन था, मुझसे बातें कर रहा था। तो मुझे आके पूछता है, हिजाब के बारे में पूछता है, इसके बारे में पूछता है। मैंने कहा कि आप कुरान खोलोगे, कुरान में हर लॉ के पहले
آتا ہے یا ایھا آمنو، جس کے پاس سچا ایمان ہے وہ یہ کرے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان بناؤ، اللہ کو جانو، نبی کو جانو، نبی نے کیا کہا ہے وہ جانو، ان کی اہمیت جانو، فرشتے ہیں وہ جانو، آخرت ہے وہ جانو، پھر لا اپلائی کرو. پھر لا اپلائی کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا. پھر آپ کو ہوگا مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے تو مجھے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اللہ نے کہا حجاب پہننا تو میں نے پہننا ہی پہننا ہے. اللہ نے کہا ربا سے دور کرو تو میں نے رہنا ہی رہنا. اس سے پہلے سب سے پہلے ساری آیتیں بولتی ہے یا ایھا الذین آمنو، او وہ لوگوں جن کے پاس سچا ایمان ہے. ایمان بڑھانا، اللہ کو صحیح طرح جاننا وہ زیادہ ضروری ہے پہلے. باقی کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں. اللہ کو میں جان گیا ہوں تو کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں. تو انڈائریکٹلی کافی ثواب، بہت ثواب عمیر کو مل رہا ہے. تو سب لوگ عمیر کے لیے اسپیسیفک ہے اس کا اجر مل رہا ہے ہر کسی کا. تو الحمدللہ الحمدللہ. مینیجر کی صورت ملے نا. دیکھ آپ کو ایکچولی بتا رہا ہوں کہ ایک چھوٹا ایکٹ کتنے اجر کا باعث بن جاتا ہے. ایک اللہ چھوٹا تعالیٰ اس اس کی نے اسے نیک بیوی دے. آمین آمین. لیکن آپ ادھر اہمیت دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا کام کرنے کی کتنی اہمیت ہو جاتی ہے. کوئی کسی کشمکش میں ہو کہ میں ایک جیسے کچھ بھی کوئی عبادت کا کام کرنا ہو اسے، اور وہ کشمکش میں ہو کہ میں کس طرح کروں، وہ آپ کا مسکراتا ہوا چہرے دیکھ کے اس کو ایک سائن سمجھ کے کہ بھئی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ایک اچھا فیلنگ آ رہی ہے کہ مجھے کام کر لینا چاہیے. آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، چھوٹے سے کام، اجر کے کام، کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھو. آپ کو نہیں پتا وہ کتنی دور جائے گا. میں نے کسی کو بولا ہوں، میں کہیں بولوں کہ میں ایسی بیٹھے بیٹھے مشورہ دے دوں کہ زنیر تم حفظ شروع کر لو، اور کل جا کے زنیر صحیح میں حفظ شروع کر دے. میں نے تو ایسی بات بولی تھی، اچھائی کی لیکن بولی تھی، اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دی. تو اچھائی کے کوئی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھو، کسی بھی کام کو. ابھی ہم سورہ زلزلہ آئے گی اس میں پڑھیں گے جو آخری دو آیتیں ہیں کہ ذرہ مطابق بھی آپ نے اچھا کیا اس کا آپ کو ثواب ملے گا، ذرے مطابق اپنے گناہ کیا اس کا بھی ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ ہم لوگ کی کلاس ادھر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.